السلام علیکم ناظرین، آج کا درد بھرا واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جس نے اپنی زندگی کے تمام راز اپنے شوہر سے چھپا کر رکھے، جس کی وجہ سے اسے جوانی میں ہی موت آ گئی۔ وہ پراسرار حقیقت کیا تھی، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اس عورت کا شوہر کہتا ہے کہ شادی کے 2 دن بعد ہی میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب میں بیوی کو دفنانے لگا تو کالے رنگ کی بلیاں میری بیوی کی قبر کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ مجھے لگا یہ بلیاں یہیں رہتی ہوں گی۔ میں روز بیوی کی قبر پر جاتا تو وہی بلیاں میری بیوی کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہوتی اور مجھے دیکھ کر قبر سے مٹی ہٹانے لگ جاتی۔ میں نے مولوی صاحب کو بتایا، مولوی صاحب نے قبر کھولنے کا حکم دیا۔ میں نے بیوی کی قبر کی کھدائی کی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میری بیوی گھونگھٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خوش تھا کہ مجھے ایک باکردار عورت ملی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آج تک میں نے کسی عورت کے ساتھ بھی اپنے کردار کو میلا نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے ایک نیک بیوی ملی ہے۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میرے کزن، جس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، وہ ہمارے گھر میں ہی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ میرے کزن نے مجھے روکا اور کہنے لگا، بھائی میں جانتا ہوں تم بہت خوش ہو کیونکہ تمہاری ایک نیک عورت سے شادی ہوئی ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ جیسا ماضی تمہارا رہا ہے ویسا بھی اس کا ہی رہا ہو۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات اس کے ماضی میں بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ تم ہی تو کہتے ہو جیسی عورت ہوتی ہے مرد بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو ہے، لیکن مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنے اللہ سے توبہ کر چکا ہوں، اگر وہ بھی گناہگار ہوئی تو اس نے بھی توبہ کر لی ہوگی۔ میری بات سن کر میرا کزن ہنس پڑا۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا کہ اس نے بھی پکی توبہ کی ہے؟ میں نے کزن سے کہا، مجھے الجھاؤ مت، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری بیوی پاکیزہ ہوگی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تم جاؤ، فی الحال تم بہت خوش ہو، تمہارے دماغ پر اس وقت صرف بیوی ہی سوار ہے، لیکن اصل حقیقت تو میں ہی جانتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا بس مجھے تمہاری فضول بحث کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے اپنے کزن کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن جب میں نے گھونگھٹ میں بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھا جو میرا انتظار کر رہی تھی، تب میرا دل پگھل گیا۔ میں جانتا تھا کہ ایسی عورت ہی کر سکتی ہے جس کے دل میں صرف شوہر کی محبت ہو، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ میری زندگی عذاب ہونے والی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھا تو اس نے مجھ سے بہت دل لگی والی باتیں کی اور کہنے لگی، میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی ایک وفادار عورت کی طرح گزاروں گی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی۔ اپنی بیوی کو بہت زیادہ محبت کے دعوے کرنے کے بعد اس کا دل جیت چکا تھا، لیکن صبح سویرے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہو گیا، کمرے کا دروازہ خود بخود کیسے بج سکتا ہے؟ دروازہ بجانا تو کسی انسان کا کام ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، لیکن وہ بہت پریشان ہوئی۔ تب وہ کہنے لگی، کسی انسان نے بجایا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ کام کس نے کیا ہے۔ میری بیوی جب کمرے سے باہر آئی تو اس نے جا نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں اپنی بیوی کے کردار پر فدا ہو گیا۔ اتنے میں میری اماں آئی، مجھ سے کہنے لگی، بیٹا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ صرف تم ہی حل کر سکتے ہو۔ میں سن کر پریشان ہو گیا، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اماں نے کہا کہ گھر میں سے سارا راشن چوری ہو گیا ہے، ایک بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ تمہاری بیوی کے قدم اچھے نہیں، پتہ نہیں کون ہمارے کچن سے کھانے کا سارا سامان اٹھا کر لے گیا ہے، لگتا ہے کسی نے چوری کی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ اماں، آج کل راشن کون چوری کرتا ہے؟ میری بات سن کر اماں نے مجھے کہا، مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، جاؤ اور جا کر سارا راشن لے کر آؤ، ناشتہ بھی بنانا ہے۔ میں اپنی اماں کے کہنے پر بازار چلا گیا، کھانے پینے کا سارا سامان لیا اور جیسے ہی میں گھر کے قریب آیا تو مجھے گھر سے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں بڑا پریشان ہوا، یہ چیخیں کسی عورت کی لگتی تھیں، جیسے میری بیوی چیخ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ بجایا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے سخت پریشانی ہونے لگی۔ میں نے دروازے پر زور زور سے لاتیں مارنا شروع کر دی، لیکن گھر کے اندر سے دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ پھر میں نے اپنی امی کو کال کی، کزن کو بھی فون کیا، لیکن کسی نے میری فون کا جواب تک نہیں دیا۔
پھر اچانک اماں نے دروازہ کھولا۔ میں ان پر برس پڑا، اماں دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ میں کتنی دیر سے باہر کھڑا ہوں، آپ نے ہی تو مجھے راشن لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اور یہ اندر سے آوازیں کس کی آ رہی تھیں؟ کیا آپ لوگوں نے میری بیوی شازیہ کو کچھ کہا ہے؟ نہیں بیٹا، ہم نے تمہاری بیوی کو کیا کہنا ہے، میں واش روم میں تھی اس لیے دیر ہو گئی، یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی، لیکن وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہوں۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آیا، میں نے دیکھا میری بیوی بھی پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کوئی بات نہیں، یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ کب کا دروازہ بجا رہا ہوں، تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ وہ کہنے لگی غلطی ہو گئی، آئندہ میں دروازہ کھول دوں گی۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ، یہاں سے چیخوں کی آواز کس کی آ رہی؟ کون چیخ رہا تھا؟ میری بیوی نے گھبرا کر کہا میں نہیں جانتی، لیکن مجھے یہ تو بتا سکتی ہو کہ یہ آوازیں کس کی تھیں؟ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ آوازیں ہمارے گھر کے اندر سے ہی آ رہی تھیں۔ جی آپ کو ایسا لگا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر خود بڑا حیران ہوا۔ خیر میں راشن لے کر آیا تو وہ ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ناشتہ بناتے ہوئے میری بیوی کو 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا پہلا دن تھا۔ اماں نے کہا تھا میں تمہاری بیوی کے کوئی نخرے نہیں اٹھا سکتی، میں خود بیمار رہتی ہوں، وہ گھر کی صفائی اور کھانے پینے کا خود انتظام کرے گی، اس لیے میری بیوی شادی کے پہلے دن ہی اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھولنے لگا تو دیکھا دروازہ باہر سے بند تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دروازہ کس نے بند کر دیا۔ میں دروازے پر مکے مارنے لگا، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ میں نے اپنے کزن کو فون کیا اور کہا میرے کمرے کا دروازہ کھولو۔ وہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور مجھے کہنے لگا دروازہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ بھائی مجھے لگتا ہے آپ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ مجھے اپنے کزن پر اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں فوراً کچن میں گیا، دیکھا تو میری بیوی آرام سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے میں نے اپنا سارا غصہ اپنے کزن پر نکال دیا۔ میری باتیں سن کر میرا کزن ہنس پڑا اور بولا بھائی میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، میں نے سوچا تھا آپ یہ بات خود سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کو تو ہر بات کھول کھول کر بتانا پڑے گی۔ میں کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہاری باتوں کا؟ پہلے ہی میرا دماغ گھوما ہوا ہے، میرے کزن نے کہا۔ تو وہ ہمدردی کرتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا بھائی کچھ دنوں بعد اپنی بیوی کی اصلیت سمجھ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اسے ادھر ادھر تلاش کیا، اچانک میں نے دیکھا وہ میرے کزن کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر مجھے بہت شک ہوا اور برا بھی لگ رہا تھا۔ وہ ایک دن کی دلہن تھی، اس سے میرے کزن کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے کزن کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میری بات پر وہ گھبرا گئی، پہلے تو وہ نظریں چرانے لگی، پھر بولی میں وہاں صفائی کرنے گئی تھی۔ میں نے کہا اتنی صبح تمہیں صفائی کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ یہ بات سن کر میری بیوی کہنے لگی جب میں پہلے دن سے یہاں آ کر ناشتہ بنا سکتی ہوں تو میں گھر کی صفائی کیوں نہیں کر سکتی؟ پھر میں نے خود ہی صفائی کرنا شروع کر دی۔ مجھے لگا میری بیوی کو میری اماں کا یہ کہنا کہ تم ناشتہ خود بناؤ گی بہت برا لگا۔ تب میں نے بات کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد میری بیوی نے مجھ سے منہ بنا لیا۔ میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ پورا دن یہاں تک کہ شام بھی گزر گئی، لیکن میری بیوی کا منہ سیدھا نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم نے کس بات پر منہ بنا رکھا ہے؟ وہ بولی مجھے میرے گھر لے جائیے، یا تو آپ مجھے الگ گھر لے دیجیے یا پھر مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئیے۔ تو میں نے کہا تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی نے سر جھکا لیا۔ نہیں مجھے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں، بس مجھے نیا گھر چاہیے جہاں میں آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکوں۔ تمہیں ایسا کون سا سکون چاہیے جو اس گھر میں نہیں؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنا سامان پیک کرو، میں تمہیں تمہارے اماں ابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اس نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں نے اس کا سامان اپنی گاڑی میں رکھا اور اسے اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے ابا جی سے کہا کہ میری بیوی کچھ دن کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، آپ سب کو یاد کرتی ہے۔ میں نے اپنی اور اپنی بیوی کی لڑائی کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا، بس بیوی کو چھوڑ کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی میرے کزن نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کہنے لگا تمہیں کیا ضرورت تھی اپنی بیوی کے کہنے پر اسے اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا؟ لوگ اپنی بیویوں کو دبا کر رکھتے ہیں، پر تمہیں تو اپنی بیوی کو قابو ہی نہیں کرنا آتا۔
کل کو جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی تو تم دوسرے دن ہی اسے اس کے اماں ابا کے گھر چھوڑ آئے ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں نہیں پتہ وہ مرد جو اپنی بیوی کی باتوں پر چلتا ہے، لوگ اسے ناچنے والا بندر کہتے ہیں۔ تم بھی عجیب ہو بھائی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا کزن یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ کسی سے فون پر لڑ جھگڑ کر باتیں کر رہا تھا، وہ خود بھی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ ہم سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے جب اماں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں گئی؟ میرے بولنے سے پہلے ہی میرے کزن نے ایک عجیب بات کہہ دی۔ وہ کہنے لگا، خالہ آپ کو میرے دوست وقار کی شادی یاد ہے جس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی؟ اماں نے کہا، ہاں، لیکن تم آج اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بیوی بھی اس طرح بار بار میکے چلی جاتی تھی اور وہاں جا کر پتہ چلا وہ اپنے پرانے عاشق سے ملتی تھی۔ جب لڑکیاں بار بار میکے جانے کی ضد کریں تو ان کے شوہروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ کوئی لڑکی بلا وجہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے سسرال نہیں جاتی۔ بھائی مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیوی کا بھی میکے میں کوئی چکر ہے، ورنہ وہ خواہ چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر فوراً اپنے ماں باپ کے گھر نہ جاتی۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ میں نے کہا، تم بحث نہ کرو، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے۔ بھائی بھروسہ تو آپ کو ہوگا، لیکن آپ اس کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن ہم تو اندھے نہیں ہیں، ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ میں اپنے کزن کی بحث سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کہا، میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو اس کے گھر لینے جا رہا ہوں۔ اب اگر تم نے کوئی اور بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اٹھا ہی تھا، تب میرا کزن ہنس کر کہنے لگا، تمہاری بیوی کچھ دیر پہلے واپس آ چکی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ذرا دیکھو تو، اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ یہ سن کر میں حیران تھا، اگر وہ آ گئی تھی تو پھر مجھے نظر انداز کیوں کیا؟ میں بھی تو گھر میں ہی تھا، مگر میں امی کے کمرے میں تھا، شاید وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گیا تو سامنے والا منظر رلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی اوندے منہ پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی رنگت نیلی پڑ چکی تھی، وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو ہٹائے، اس کو سیدھا کیا، مگر یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ میری بیوی فوت ہو چکی تھی۔ میرے ذہن کو زور کا جھٹکا لگا، اور پھر اس کے پاس رکھے کاغذ کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ جو کچھ اس نے لکھا تھا وہ کسی بھی شخص کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ خط میں لکھا تھا، میں اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے خود پر شرمندگی ہے۔ میرا کردار ایسا نہیں کہ میں اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ملا سکوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن شادی سے پہلے میں بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلق بنا چکی ہوں۔ میں خود کو اپنے شوہر کے قابل نہیں سمجھتی، اس لیے میں آج اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی ہوں۔ یہ پڑھ کر میرے تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کا دھوکہ دینا بھی مجھے برا لگا تھا، اور اس کا مرنا اس سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ پھر یہ بات سارے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، سب خاندان والے اکٹھے ہو گئے۔ میری بیوی کے میکے والوں کو بھی اس خط کا پتہ چلا تو وہ بھی حیران تھے، کہنے لگے، یہ سب جھوٹ ہے، ہماری بیٹی پاک دامن تھی، اپنی بیٹی کے بارے میں ہم تفتیش کروائیں گے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہماری بیٹی بہت نیک تھی، زندگی بھر اس نے کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور یہ خط بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے میکے والوں کی بات سنتا یا اپنے غم کو دیکھتا، میں نے یہ بات ان پر چھوڑ دی اور اپنی بیوی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ بیوی کو دفن کرنے کے لیے اس کے آبائی قبرستان لے گیا۔ میرے سسرال والے بہت سخت ناراض تھے، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، لگتا تھا انہیں اپنی بیٹی کی موت پر مجھ پر شک تھا، وہ مجھے اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، حالانکہ یہ خط مجھے اس کے سرانے ملا تھا، لیکن ان کو میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا، میں کسی طور پر بھی اپنے آپ کو مزید غم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کسی بات کا اثر لینا بند کر دیا تھا۔ پھر ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھا جس نے مجھے رشتوں کی حقیقی پہچان کروا دی، اور وہ تھا ایک ایسا واقعہ جو کہ بالکل اتفاقیہ ہوا تھا۔ میری بیوی کو دفن کرتے ہوئے 2 سیاہ رنگ کی بلیاں میری بیوی کی قبر کے آس پاس گھوم رہی تھیں۔ مجھے لگا یہ بلیاں قبرستان میں رہتی ہوں گی، اس لیے یہاں پر آ گئی ہیں۔ شام کو جب سب لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے تب میں اس کی قبر پر دعا کرنے چلا گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ ساری بات جھوٹ لگ رہی تھی، لگتا تھا اس کی خودکشی کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے۔ اتفاق سے وہ دونوں بلیاں ابھی بھی میری بیوی کی قبر کے پاس تھیں۔
وہ وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دفعہ تو مجھے ان بلیوں سے ڈر لگا، میں اٹھ کر واپس آنے لگا تو ان بلیوں نے میری بیوی کی قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے پاؤں سے مٹی ہٹا رہی تھی، میں خوف زدہ ہو گیا۔ وہ دونوں بلیاں قبر کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ مجھے اس بات نے بڑا تعجب میں ڈال دیا۔ میں نے سوچا مجھے یہ بات کسی عالم یا کسی بڑے بزرگ کو بتانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو۔ میں فوراً امام مسجد سے ملا، ان کو بتایا۔ انہوں نے قبر پر دعا کی اور پھر کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے۔ وہ بلیاں ابھی تک قبر کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے قبر کو کھولا جائے۔ میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے، ہم سب ڈر رہے تھے، لیکن گورکن نے ہمت کی اور میری بیوی کی قبر کو کھولا۔ میں نے دیکھا میری بیوی کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ سانس لے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے بیوی کو وہاں سے نکالا، ہم لوگ اسے اسپتال لے گئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں بلیاں اب وہاں سے غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی شدید کوما میں ہے۔ کوما 1 ہفتے یا مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دعا کریں، آپ کی بیوی بہت زیادہ گھٹن اور خوف کا شکار ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے سرانے بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دی، کیونکہ اب میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد میری بیوی کو ہوش آ گیا، لیکن اسی دن میرا کزن گھر سے فرار ہو گیا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا سارا سچ میری بیوی مجھے بتا دے گی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میری بیوی نے یہ انکشاف کیا۔ میرا کزن پہلے دن سے اسے دھمکاتا رہتا تھا، اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس پر میری بیوی شور مچاتی تھی مگر مجھے بتانے سے ڈرتی تھی۔ شادی سے پہلے میرا کزن میری بیوی کو جانتا تھا۔ میری بیوی اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، وہ اسے کالج میں بھی تنگ کیا کرتا تھا۔ میرا کزن جانتا تھا کہ میری بیوی ایک سیدھی سادھی لڑکی ہے جو مردوں سے ڈرتی تھی۔ اس بات کا میرے کزن نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور شادی کے بعد بھی اسے مسلسل تنگ کرتا رہا۔ شادی کے بعد جب میری بیوی اس گھر میں آئی تو اس نے میری بیوی کو مار ہی ڈالا، لیکن کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ جب اس دن وہ گھر گئی تو شام کو میری یاد آنے پر وہ خود ہی واپس آ گئی تھی، مگر اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر میرا کزن اس کے کمرے میں چلا گیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میری بیوی نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور اس کے بدلے میں اس نے ایک ڈنڈے سے میری بیوی کے سر پر وار کیا، جس سے میری بیوی کا سر تو نہیں پھٹا مگر وہ کومے میں چلی گئی اور ہمیں لگا وہ مر گئی ہے۔ میرے کزن نے وہ جھوٹا خط لکھ کر میری بیوی کے سرانے رکھا تھا۔ کسی کو شک نہ ہو، یہ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی، مگر مجھے وہ بلیوں والی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے بیوی کے سامنے ان بلیوں کا ذکر کیا تو میری بیوی کہنے لگی یہ دونوں بلیاں اس کی پالتو بلیاں تھیں جو شادی سے پہلے ان کے اپنے گھر میں رہا کرتی تھیں، اور ابھی تک وہ دونوں اسی گھر میں رہتی تھیں۔ میری بیوی نے ان بلیوں کی بہت خدمت کی، انہیں پال کر بڑا کیا، اور وہ دونوں بلیاں میری بیوی اور اس کے گھر والوں کی بہت وفادار ہو گئیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان دونوں بلیوں کے ذریعے میری بیوی کی جان بچائی تھی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میری بیوی اب بالکل ٹھیک تھی، مگر میرا کزن گھر سے فرار ہو چکا تھا، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا، اس نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ میرا کزن 1 ماہ بعد پکڑا گیا تھا، اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا اور میں اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں۔